العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السادسة: لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل. قال الخطيب على صفحة 92: إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير أننا لا نعمل على تزكيته لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة. شرح القاعدة: تتناول هذه القاعدة حكم التعديل على الإبهام، وأنه لا يجزئ لجواز أن يكون الراوي عند هذا العالم ثقة وعند غيره مجروحا بأنواع من الجرح، وليس هذا معناه عدم الاحتجاج بتزكية المعدل يا معدل، بل يعمل بتزكية المعدل. ولا شك إذا عرف عين الراوي، وإنما المقصد أن التوقف فيه أولى لعدم الوقوف على عينه ليعرف حاله. ومثال ذلك قول الشافعي رحمه الله: أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة. قال بعض أهل المعرفة بالحديث: هو إبراهيم ابن أبي يحيى. قلت: إبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وثقه الشافعي رحمه الله وكذبه ووهاه جماعة من أهل العلم. القاعدة السادسة، چھٹا قاعدہ یہاں بیان کر رہے ہیں فن جرح و تعدیل کا۔ اس سے پہلے پانچواں قاعدہ آیا تھا جس میں بیان کیا تھا کہ ثقہ راوی غیر سے کوئی حدیث نقل کر دے تو وہ غیر ثقہ نہیں بن جائے گا، غیر ثقہ نہیں بن جائے گا۔ اس کی کوئی بات ہے ہوٹل پہ یا نائی کی دکان پہ بیان کیا، اب یہ ثقہ نے اس کو بیان کر دیا تو وہ ثقہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ چوتھا قاعدہ بیان کیا تھا ارتفاع الجہالت لا یثبت العدالت، کسی سے جہالت زائل ہو جائے تو اتنے سے عدالت ثابت نہیں ہوگی۔ تیسرا قاعدہ تھا رد التزکیۃ بالظاہر، ظاہری طور پہ کسی کا تزکیہ کر دیا گیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ تھا قبول الجرح المبہم اذا خلا الراوی عن التعدیل المعتمد، تعدیل معتمد سے اگر خالی ہو تو جرح مبہم کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور پہلا قاعدہ تھا جرح مفسر مقدم ہے تعدیل پر۔ تو آج کا قاعدہ ہے لا یجزئ التعدیل من غیر تعیین المعدل، معدل پڑھیں، تعدیل کافی نہیں ہوگی
بغیر تعدیل کیے ہوئے شخص کی تعین کی، معدل کی تعین کے بغیر تعدیل کافی نہیں ہوگی۔ لا یجزئ التعدیل، جس سے میں روایت کرتا ہوں سب ثقہ ہیں، تو ان کو کیا کیا ہم نے؟ تعدیل کر دیا ان کی۔ جس سے میں نے پڑھا ہے سب ثقہ ہیں، تو ان کی تعدیل ہو جائے، معدل ہیں وہ، لیکن وہ معدل کیا ہے؟ مبہم ہے، معین نہیں ہے۔ تو معدل کو معین کریں گے تب وہ تعدیل کہلائے گی، تب وہ عادل کہنا ان کا معتبر ہوگا، ورنہ جس سے میں نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ قابل اعتبار ہے۔ اس طرح سے معدل کی تعین کے بغیر تعدیل مانی نہیں جائے گی۔ قال الخطیب، علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 92 پر فرمایا ہے، اذا قال العالم، جب عالم یعنی محدث بولے، کل من رویت عنہ، جس سے میں نے روایت کیا ہے، فہو ثقۃ، جس سے میں روایت کروں، فہو ثقۃ، تو وہ ثقہ ہے۔ وَإِن لَّمْ أُسَمِّهِ، اگرچہ میں ان کا نام نہ لوں، سما یسمی تسمیتاً، اسمی نسمی، مسمی کھا لو، سما یسمی سے یسمی، اسمی نسمی۔ وَإِن لَّمْ أُسَمِّهِ، اگرچہ میں ان کا نام نہ لوں، تو میں نام لوں یہ ضروری نہیں ہے، میں جس سے نقل کرتا ہوں وہ سب کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ تو انہوں نے ثقہ کی تو خبر دے دیا، لیکن اب یہ مجہول ہے معدل، لہذا یہ تعدیل کافی نہیں ہوگی، کسی اور سے تعدیل کروانا پڑے۔ ثم روى عمن لم يسمه، پھر نقل کیا ان سے جس کا نام نہیں لیا، فإنه يكون مزكيا له، تو بے شک یہ شخص تو، یہ محدث تو اس کا تزکیہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو کر دیا ہے تزکیہ کہ میں جس سے نقل کروں وہ کیا ہیں؟ معتبر ہیں، ثقہ ہیں، متقن ہیں، ثبت ہیں، تو مزکی یہ ہو گئے۔ فإنه يكون مزكيا له، یہ تو ان کا تزکیہ کرنے والے ہیں، لیکن ان کا جن کا تزکیہ کیا گیا جو مزکہ ہیں، تو کیا ان کو مزکہ مان کر کے عمل کر لیا جائے گا؟ غیر ان لا نعمل على تزکیتہ، مگر یہ کہ ہم نہیں عمل کریں گے ان کے تزکیہ پر، ان کے تزکیہ پر عمل کر کے اس کو مزکہ مان لیں اور ان کی حدیث عادل کی حدیث سمجھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان لا نعمل کا یہ مطلب ہوگا، غیر ان لا نعمل على تزکیتہ، ہم اگر ہم عمل نہیں کریں گے ان کے تزکیہ پر، لجواز ان نعرفہ، اس کے امکان کی وجہ سے کہ ہم ان کو جانیں، اذا ذکرہ، جب انہوں نے اس کا ذکر کیا، بخلاف العدالت، عدالت کے برخلاف۔ ہو سکتا ہے ابھی تو نام نہیں لیا، کہا کہ جس سے میں نقل کروں وہ ثقہ ہیں، تو نام لیے بغیر فلاں سے نقل کیا، میں فلاں سے نقل کرتا ہوں، نام نہیں لیا، تو انہوں نے تو تزکیہ کر ہی دیا ہے، لیکن ہم ان کے تزکیہ پہ عمل اس لیے نہیں کریں گے کہ جب نام لیا گیا تو پتہ چلا رہی یہ وہی ہے جس سے فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی،
تو بخلاف العدالت جب ذکر کر دے تو ہو سکتا ہے لجوازی، ہو سکتا ہے کہ ہم جان لیں عدالت کے برخلاف ہیں وہ، اس لیے عمل نہیں کریں گے جب تک کہ تعین نہ آ جائے اور پہچان نہ لیں۔ لجوازی ان نعرفہ اذا ذکرہ بخلاف العدالت، اس کے امکان کی وجہ سے کہ ہم جانیں جب ان کا یہ ذکر کریں عدالت کے برخلاف۔ شرح القاعدتی، قاعدے کی شرح، قاعدہ جو بن کے بیان کیا، القاعدۃ السادسۃ لا یجزئ التعدیل من غیر تعیین المعدل، اس قاعدے کی شرح، اور اس قاعدے کی شرح اس کی تائید کیا ہے علامہ خطیب بغدادی کی عبارت سے، تو شرح کر رہے ہیں اس کی قاعدے کی۔ تتناول هذه القاعدة حکم التعدیل علی الابہام، کہ یہ قاعدہ شامل ہے تعدیل علی الابہام کے حکم پر، حکم کو، یہ قاعدہ شامل ہے تعدیل علی الابہام کے حکم کو۔ مبہم طور پہ تعدیل کیا تو اس کا حکم کیا ہے اس قاعدے میں بیان کیا گیا ہے۔ مبہم طور پہ جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں، یہ مبہم تعدیل ہو گئی۔ تعدیل مبہم کا کیا حکم ہے اس کو یہ شامل ہے قاعدہ۔ کیا ہے حکم؟ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ، یہ ہے کہ تعدیل مبہم کافی نہیں ہوتی۔ التعدیل علی الابہام، انہو، ہو کا مرجع کیا ہے؟ التعدیل علی الابہام، تعدیل علی الابہام یعنی تعدیل مبہم لا یجزی، کافی نہیں ہوتی۔ لجواز ان یکون الراوی عند هذا العالم ثقۃ، اس امکان کی وجہ سے کہ راوی اس محدث کے نزدیک ثقہ ہو، راوی اس محدث کے نزدیک ثقہ ہو، وعند غیرہ مجروحا، اور ان کے علاوہ کے نزدیک مجروح ہو۔ اس کے نزدیک تو ثقہ ہے لیکن اس کے علاوہ کے نزدیک ثقہ نہیں ہے، مجروح ہے۔ بانواع من الجرح، جرح کی طرح طرح کی نوع کے ساتھ، مختلف نوع کے ساتھ جرح کی، مجروحا بانواع من الجرح، جرح کی بہت ساری نوعیں ہیں، ان میں سے کسی نوع کے ساتھ مجروح ہو۔ وعند غیرہ مجروحا بانواع من الجرح، یہ بتا دیا کہ تعدیل مبہم معتبر نہیں ہے۔ کیوں معتبر نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تعدیل مبہم طور پہ کر دیا، تعدیل مفسر نہیں کیا۔ اب جو دوسرا آدمی ہے اس کے نزدیک ہو سکتا ہے یہ شخص مجروح ہو، ان کے نزدیک کیا ہے؟ عادل ہے۔ اور مجروح کیسے ہیں؟ بہت ساری جرح کی نوعیں ہیں، اس اعتبار سے ضبط میں کچھ جرح ہو، عدالت میں جرح ہو، تو اس طرح مجروح نکل آئے وہ، تو مبہم تعدیل اس لیے معتبر نہیں ہوگی۔ وعند غیرہ مجروحا بانواع من الجرح، اور اس کے علاوہ کے نزدیک مجروح ہو جرح کی مختلف نوعوں کے ساتھ، مختلف نوعوں کے ساتھ بہت ساری نوع مراد نہیں ہے، مختلف نوعوں میں سے کسی ایک نوع کے ساتھ جرح ہو، تو یہ انواع کہنے کا یہی مطلب ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ دو دو کر کے آؤ، تو دو دو کر کے چار کر کے آئیں گے کیا؟ دو پھر دو پھر دو ایسے آئیں گے۔ دو دو کر کے آؤ تو اس کو جوڑیں گے نہیں، دو دو چار کر کے آؤ۔ انواع جمع ہے تو یہاں جمع مراد نہیں ہوگی، بھلے سے جمع کہا ہے لیکن زبان کا یہی مزاج ہے کہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ میں عقل کنواں سے 10 بجے نکلا، تو عقل کنواں نام کس کا ہے؟ پوری زمین جو اتنی بڑی ہے، اتنے کوس میں پھیلی ہوئی ہے، اتنے کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے نکلا۔
تو ہر جگہ پیر رکھا، پیر رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد پورا ٹہل کر کے پھر نکلا؟ نہیں، وہ تو بولا گیا جمع، معنوی جمع ہے یہ، عقل قوت سے نکلا، یعنی مطلق جس کو کہتے ہیں نکلا، لیکن اس کے بعد سے ہی نکلا مراد ہوگا، اپنے گھر سے نکلا، گھر میں ہر کمرے میں جا کے پھر نکلا ہو، ایسا نہیں، گھر سے نکلا، بلکہ جس جگہ پہ تھا وہیں سے اپنا جھولا اٹھایا باہر نکلا سفر کے لیے۔ تو اس لیے زبان کا مزاج ہوتا ہے، اور جسے سبھی زبان کا مزاج رکھنے والے، ذوق رکھنے والے سمجھتے ہیں، اس لیے تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہ کہ بعض مرتبہ کوئی بال کی کھال نکالتا ہے تو انواع جمع ہے، لہذا بہت ساری نوعوں کے ساتھ ہونا چاہیے مجرور، ایسا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا مَعْنَاهُ عَدَمَ الْاحْتِجَاجِ بِتَزْكِيَةِ الْمُعَدِّلِ، اور اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ معدل کی تزکیہ سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معدل کے تزکیہ سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، اس نے جو تعدیل کیا ہے اس کے تزکیہ سے حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ تو معدل بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے تزکیہ کیا تو معدل کا تزکیہ ہو گیا تو اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ بل یعمل بتزکیۃ المعدل، بلکہ عمل کیا جائے گا معدل کے تزکیہ پر۔ معدل نے، تعدیل کرنے والے نے تزکیہ کر دیا تو عمل کیا جائے گا، کب ہوگا؟ وہ بھی تو ساتھ میں ہوگا معدل، تو معدل کے جو ہے تزکیہ پر عمل کیا جائے گا۔ وہ معدل ہو گیا تو کبھی وہ حدیث بیان کرے تو کسی جگہ کسی نہ کسی درجے میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے معدل بھی پڑھ سکتے ہیں اور معدل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بل یعمل بتزکیۃ المعدل، معدل جب تزکیہ کرے گا تو بغیر معدل کے نہیں ہوگا نا۔ جیسے گیہوں پسوانے جا رہے ہیں تو گیہوں پسوائیں گے کہ آٹا پسوائیں گے؟ کبھی کہتے ہیں آٹا پسوانے جا رہے ہیں، تو جو بعد کا ہے مضمون اس کو پہلے کبھی کبھی، جس کو کہتے ہیں بلاغت میں ما یعول کا اعتبار ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ما یعول کا اعتبار کر لیتے ہیں، تو ایسے معدل کے تزکیے پر عمل کیا جائے گا، یعنی ما یعول کے اعتبار سے جو معدل بنے گا وہ مزکا ہے تو اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ ولا شک اذا عرف عین الراوی، اور کوئی شک نہیں اس میں کہ جب راوی کی ذات پہچان لی گئی، وانما المقصد ان التوقف فيه اولا، بس مقصد اس میں یہ ہے کہ اس میں توقف اولا ہے۔ کوئی مبہم کہا ہے نا تو تھوڑا سا تحقیق کر لو، اتنا جلدی سے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان التوقف فيه اولا، کہ اس میں توقف پسندیدہ ہے، اولا ہے۔ لعدم الوقوف على عینہ، اس کی ذات کے نہ جاننے کی وجہ سے، اس کے ذات کے نہ جاننے کی وجہ سے، لیعرف حالہ، تاکہ اس کا حال جانا پہچانا ہو جائے، لیعرف حالہ، تاکہ اس کا حال جانا پہچانا ہو جائے، تاکہ اس کا حال جان لیا جائے۔ یہ بتا دیا کہ اس نے تو بتایا معدل نے، تو یہ تو جانا پہچانا ہے، معدل مبہم ہے تو یہ تعدیل مبہم کہلائے گی۔ جب عین جان لی گئی تو پھر اب مان لیا تحقیق کے بعد پتہ چلا فلاں ہے، تو پھر جو ہے اب عمل کر لیا جائے گا۔ حالت نہیں جانی گئی، حالت بھی جان لی گئی تو پھر اب عمل کر لیا جائے گا، اس لیے توقف کرو تھوڑا حالت جاننے کے لیے۔ وہ مثال ذالک، اور اس کی مثال ہے قول الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اخبرنا الثقۃ، ہم کو ثقہ نے خبر دیا ہے، عن صالح مولى التوأمۃ، صالح سے، مولى التوأمہ صالح سے، قال بعض اہل المعرفۃ بالحدیث، بعض حدیث جاننے والے حضرات نے فرمایا ہے، وہ ابراہیم ابن ابی یحییٰ، وہ ابراہیم ابن ابی یحییٰ ہیں۔ قلت ابراہیم ہوا ابن محمد ابن ابی یحییٰ الاسلمی، کہ ابراہیم یہ ابراہیم ابن محمد ابن ابی یحییٰ اسلمی ہیں۔ وثقہ الشافعی،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، وَكَذَّبَهُ وَوَهَّاهُ، اور ان کی تکذیب کیا ہے اور ان کو واہی اور ضعیف قرار دیا ہے ایک جماعت نے محدثین کی۔ علم سے مراد الحدیث، حدیث کے علم رکھنے والے لوگوں کی ایک جماعت نے ان کو کمزور اور کاذب، جھوٹا قرار دیا ہے۔ یہ مثال دیا کہ کیسے مبہم کیسے ہوتا ہے، فقہ نے خبر دیا ہے۔ اب فقہ کی تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ وہ ابراہیم ابن ابی یحییٰ ہے اور امام شافعی کے نزدیک ثقہ ہیں، تو انہوں نے کیا۔ لیکن جب پتہ چلا ابراہیم ابن ابی یحییٰ ہے تو اور لوگ ان کو کیا کرتے ہیں، ضعیف قرار دیتے ہیں، اور لوگ ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے تعدیل مبہم کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تعدیل مبہم میں توقف کیا جائے گا یہاں تک کہ واضح ہو جائے۔ بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.